ممشاد ان کا نام ہے، ان کی موت کا وقت آیا، انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹھنے والوں نے دعا دی کہ حضرت آپ کو اللہ عز و جل جنت کی فلاں 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 نعمتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگا بھلے آدمی، جنت تو 30 سال سے بن کر سنور کر میرے سامنے آ رہی ہے، میں کبھی اس جنت پہ نظر ہی نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ صوفیوں کا عقیدہ ہے، آدی کلندری رابعہ بصری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ یہ صوفیت کی دعوت ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران 2 قدم آگے بڑھے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے کہا آپ آگے کیوں بڑھے، پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا مجھے اللہ عز و جل نے جنت دکھائی، میں اس کی خواہش میں آگے بڑھا، پھر رب نے جہنم دکھائی، میں اس کے ڈر سے پیچھے ہٹا۔ اور قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اہل ایمان اللہ کی جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے ڈر میں، ان 2 کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو دیکھتے نہیں، ہمیں جنت کی طلب نہیں، یہ عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے۔ آپ نے تو بدر میں صحابہ سے کہا تھا قوموا الی جنت عرضها کعرض السماء والارض، اٹھو اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 572 صفحہ ہے فضائل صدقات کا، رہبانیت اور صوفیت کی دعوت۔ کھانا پینا چھوڑ دو، بیگم بچے چھوڑ دو، پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کی دلیل کوئی نہیں، کون تھا، کب مرا، کب پیدا ہوا، نام کیا تھا، کچھ نہیں، بس ایک بزرگ کی باتیں کرتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ 40 دن تک فاقہ کر لیا کرتے تھے، اور یہ بات معجزے سے ہی ہو سکتی ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتی۔ اس صوفی صاحب نے کہا اچھا اگر میں 50 دن کا فاقہ کروں تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا بڑی بات ہے، اب تو نبی عیسیٰ سے بھی بڑھ جاؤ گے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ 50 دن تک نہ کھایا نہ پیا، فاقہ کر کے گزارا۔ کہا یہ تو 50 دن تیرے کہنے پہ تھے، لے اب 10 دن اور فاقہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کس رسول کی تعلیم ہے؟ یہ کس نبی کا دین ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ 588 کا حوالہ سنیے، یہی فضائل صدقات کہتے ہیں جنید بغدادی نے کہا ہمارے سری سختی جو پیر تھے 98 برس تک کسی نے اس کو موت کے علاوہ بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، 98 برس تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے۔ اس کی کمر تھی یا کوئی اوریجنل قسم کا لینٹر ڈلا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری بیوییں ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کے پاس ان کا حق ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں جاگتا ہوں۔ عائشہ اپنا ہاتھ پھیلاتی ہیں رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، دیکھتی ہیں بستر خالی ہے۔ نبی تو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور 98 برس تک لیٹنا نہ، جاگتے رہنا، 12 برس تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا، یہ رسول اللہ کی دعوت نہیں بلکہ فضائل اعمال کی یہ دعوت صوفیت کی دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچ کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اہل شرک سے، اہل بدعت سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کوئی گل نہیں، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے، اگر وہ مشرک ہے اپنی بچی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، یہ غیرت برداشت کر لو، لیکن کسی مشرک کے ہاتھ میں معاہدہ کا ہاتھ نہ دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے آپ فضائل اعمال کی حقیقت کے عنوان پر فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو نہایت ہی علمی اور وہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے جو کہ اہل جدہ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی شیخ کی تقاریر اس موضوع پر حالانکہ موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کی شکل میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پیغام کو یہاں سے پوری دنیا کے لیے تیار کیا جا سکے، اور یہ ایک بار پھر ہمارے پاس ایز اے ڈاکومنٹیشن۔ عندنا تغبير يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع، عندي ومسلقة عندنا تغبير، الكرم لكم والكرم ما يضيع، عندي قوم انتحاموا على دينها، الكرم لكم والكرم ما يضيع،
الجميع عندي وام السقا عندي